زاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. زاہد خان بہت شکریہ صاحب, حالیہ میں انہوں نے نون لیگ کو بھی جوائن کیا اور ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ایم ایل این. اب زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زاہد صاحب مجھے ایک چھوٹی سی چیز بتا دیں, یہ وزیر داخلہ ایک ہوتا ہے یہ 3 مشیر اور پھر یہ تمام کوئی خاص سیکٹ کے ساتھ داخلہ امور اور ان سب کے ساتھ, یہ ایسی کیا چیز ہے؟ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کافی نہیں ہے؟ طلال چودھری صاحب وزیر مملکت, پرویز خٹک صاحب مشیر, وزارت ایک ہے, منسٹر اتنے زیادہ, کیا مجبوری ہے, کیا درست کرنا ہے سر, یہ بتا دیں. سلمان حیدر صاحب آپ صحیح کہہ رہے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے اس کی اسی طرح میجارٹی نہیں ہے, اور جن کی میجارٹی نہ ہو, جس سے کولیشنز کو ساتھ چلانا ہوتے تو ہر ایک کا اپنا ڈیمانڈ ہوتے اور اس ڈیمانڈ کے مطابق پھر ان کو حصہ دینا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مشکل تو ہے. اس مشکل حالات میں تو جب حکومت لیا ہے تو تبھی لیا تھا کیونکہ جس وقت آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, اور اس کے باوجود بھی کہ سیاسی نقصان ہوا ہے, لیکن اگر سیاسی نقصان کو پرواہ کرتے تو شاید ملک کے لیے نقصان زیادہ ہوتا. اس لیے اپنی سیاسی قربانی تو دی, لیکن ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے یہ سب چیزیں برداشت کی. آج جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کتنے پارٹیز ہے, کیونکہ کوئی ایک پارٹی میجارٹی میں نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکتے یا 2 بنا سکے. تو ظاہر ہے کہ مشکلات تو ہوتے ہیں, کولیشن گورنمنٹ میں ہمیشہ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, اور وہ مشکلات ظاہر ہے کہ پھر ایسے نظر آتے ہیں جس طرح ابھی. اچھا زاہد بھائی, میں نا ایکچولی آپ کا احترام بھی بڑا کرتا ہوں, اس لیے میں بڑا معصوم طریقے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کوئی اذیت بھی نہ ہو, کیونکہ ابھی نئے آپ نے نون لیگ جوائن کیا ہے. میرا وہ سوال بتا دیں سر, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 1 سال میں ہماری بہترین پرفارمنس رہی, پھر یہ وزراء کیوں آئے؟ دوسرا مجھے اس کو کلیئر کر دیں کہ یہ جو اب نئے وزیر آئے ہیں ان کو بھی نواز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ کیونکہ اسپیشلی وہ جو کارکن جنہوں نے پورا سال مارے کھائی ہیں, تمام اذیتیں صعوبتیں بھگتی ہیں, بلکہ پچھلے کافی عرصے سے کر رہے ہیں بھائی, وہ ذلیل ہو رہے ہیں. اون چودھری وزیر بن رہے ہیں, پرویز خٹک وزیر بن رہے ہیں, اور مزے کی بات ان کو مبارکباد دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ماضی میں ان کو کرپٹ کہا جاتا تھا. سر کچھ سمجھائیں, کچھ سیاست اور اخلاقیات کے اندر ہمیں کچھ سمجھائیں, کچھ اصول, کچھ ضوابط مجھے آپ ضرور بتائیں, کیونکہ ابھی آپ تازہ نون لیگ میں, اس لیے مجھے آپ سے فریش بات ملے گی. دیکھیں سلمان حیدر صاحب, آپ نے سوال صحیح کیا. دیکھیں اگر ہمارے پارٹی کے لوگ جاتے تو پھر میاں نواز شریف کا سوال اگر آپ کرتے تو وہ جائز تھا, لیکن وہ ہماری پارٹی کی تو نہیں ہے نا. میں نے پہلے جس طریقے سے عرض کی, کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس وقت کولیشن گورنمنٹ کے سربراہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے, تو اس کو یہ مشکلات جو فیصلے سارے نواز شریف کر رہے ہیں سر. یہ تو ببانگ دول کہی جا رہی ہے بات, ایک فیصلہ, ایک وزیر کی چھان پٹک, ایک چیز نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ لیں. میں پرویز خٹک صاحب کو نواز شریف صاحب کی منظوری سمجھ رہا ہوں, آپ بتائیں ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جس طریقے سے میں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ تو پارٹی کا سربراہ ہے, اس سے وہ پرویز خٹک کی وزارت سے اس کا کیا لین دین ہے؟ پرویز خٹک صاحب کا اگر وزارت ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے جس طریقے سے عرض کی کہ شہباز شریف چونکہ اس ٹیم کا سربراہ وہ ہے تو وہ یہ کرتے ہیں, وہ اختیار اس کے پاس ہے. پارٹی کا تو اتنا اختیار پارٹی نے دیا ہے اس کو کہ کولیشن گورنمنٹ ہے, کیونکہ ہمارا خود اپنی وہ میں سمجھ گیا سر. اور شہباز شریف صاحب کے پاس جو اختیار ہیں وہ تو رانا ثناء اللہ سے بہتر کون بتا سکتا ہے, خواجہ آصف صاحب سے بہتر کون بتا سکتا ہے. میں آؤں گا دوبارہ, آپ نے جانا نہیں, ابھی میں نے آپ سے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں. زاہد بھائی میں ذرا فردوس صاحب سے بات کر لوں. فردوس بھائی ذرا تھوڑا آپ بتا دیں, تو رسپونڈ کر دیں. آپ کی مسکراہٹ مجھے پھر بھی نظر آ رہی تھی ان تمام گفتگو کے اندر, لیکن مجھے اسپیشلی یہ بتائیں, یہ اتحاد بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا سر. یہ سلمان اکرم راجہ اور گڈھا پور کو تو بہت زیادہ سیریس ہے معاملہ. مولانا صاحب کیسے چلیں گے آپ کے ساتھ؟ جی دیکھیں, پہلے تو میں 1 منٹ لے آؤں گا شہر کامران کے جواب دیتے ہوئے کہ سندھ ہاؤس کو بھی یاد کر لے, مری کو بھی یاد کر لے, اور چھانگا مانگا کو بھی یاد کر لے. کوئی کردار ہے ہی نہیں. بلوچستان کی پوری اسمبلی کی خرید و فروخت بھی یاد رکھ لیں. اور اگر کچھ نہیں رہا تو جو کراچی کے اندر مرتضی وہاب کو میئر بنایا ہے, اس میں ساری جمہوری روایات کو یاد کر لیں. میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے کہ ان کی جمہوریت اور ان کی پارٹی کی جمہوریت یہی دفن ہو جاتی ہے ساری. مسکرا رہی ہے, وہ مسکرا رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں صحیح ایسا ہی ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے میں جھوٹ کو ہی بول رہا ہوں, سارا چیزیں باتیں ہیں کہ سندھ ہاؤس میں 26 MNAs کو کیوں بٹھایا تھا, 400 پولیس والے کیوں سندھ سے لا کے ان کی حفاظت کے لیے رکھے تھے. یہ تو جمہوری اداروں پہ یقین رکھتے ہیں. اور ویسے بھی ہم تو اس اسمبلی میں بھی تھے جس میں فریال تالپور کی وجہ سے 2 days on Monday آف کی اسمبلی کا سیشن 2 سال چلتا رہا. لیکن شہر کی لیڈرشپ اتنے ہی کہہ رہے ہیں, شہر کبھی نہ کبھی
لیٹس اسٹاپ اٹ. کہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کہتی ہیں آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا لیکن ہم نے آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیا. بہترین جواب تھا. وہ ہوتا نئی روایات کام کیا, وہ ہوتا آپ کا بہترین جواب. لیکن آپ تو پھر اسی چکر میں لگے ہوئے, ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا تو یہ بھی جائز ہے, چلیے کرتے رہیے. ہم تو سحر ہے, ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ جب آپ ہم آئیں گے آپ امید سحر رکھیں تو بدلہ نہیں لے گا. ایک تو ہم بدلہ نہیں لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اتحاد کی بات کی جس کو آپ نے دیکھیں, اتحاد جو ہے وہ ملک کی ضرورت ہے. ملک کی عدلیہ خطرے میں ہے, شہر مانے زاہد مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے, بانگے دو حل بات ہو رہی ہے. جو کچھ ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر سینیورٹی آف ججز کو پامال ہوتے دیکھا ہے, اس سے آپ کی جوڈیشری کی رینکنگ امپروو نہیں ہوگی انٹرنیشنلی. جس قسم کے ججمنٹس لکھے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز نے, جب آپ ان کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ تو یہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ ان کو اس جگہ پہ بیٹھنے کس نے دیا. اگر صحیح معنوں میں کوئی جوڈیشل پروسیس ہو رہا ہوتا چیک اینڈ بیلنس کا تو یہ اس قابل نہیں تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی جتنی آئینی حقوق ہیں, چاہے وہ شہر کے ہوں, چاہے میرے ہوں, چاہے زاہد کے ہوں, سارے پامال ہو گئے, چاہے سینیٹر کامران مرتضی صاحب کے ہوں. ٹھیک ہے. فریڈم آف اسپیچ میرے پاس نہیں ہے, فریڈم آف ایسوسیشن میرے پاس نہیں ہے. میرے قلم کو لکھوں گا تو پیکا مجھے پکڑ لیتا ہے. ہم سب پہ جے آئی ٹی کی رپورٹس آ رہی ہیں, سلیکٹیو جسٹس چل رہا ہے. جی جی. ہر چیز اس ہائیبرڈ رجیم نے تباہ کر کے رکھ دی. ٹھیک. ہم نے ملک کا آئین, بڑے زور سے کہا جاتا ہے جمہوریت تباہ کی جائے. ارے بھائی, جمہوریت کے اندر کتنے ملکوں میں دکھاؤں کہ یہ رائٹ ہوتا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کے پاس کہ وہ ڈیزالو بھی کر سکتا ہے, ریزائن بھی کر سکتا ہے, ورنہ آئین میں پروویژن نہیں ہوتا. پامال تو انہی نے کیا جنہوں نے 90 دن کے اندر اندر الیکشن نہیں کرائے جو کہ آئین کہتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اس وقت سارے لوگوں کے منہ پہ ٹیپ لگ گئی تھی. ٹھیک. آئین تو پامال اس وقت ہوا جب سینسس کو بہانہ کر کے نیشنل الیکشن کو بھی 60 دن اور آگے کر دیا گیا. ٹھیک. تب بھی منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی. اچھا, تھوڑا زاہد صاحب کو دوبارہ شامل کر آئین لوں. تو اس وقت پامال ہوا جب نہیں, ایک آخری 2 جملے جی جی. اگر اجازت ہو. جی جی. آئین تو اس وقت پامال ہوا جب الیکشن آف کمیشن آف پاکستان نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی سب کو. صحیح. ٹھیک تو ہے. یہ ہے. میں زاہد صاحب کو بھی شامل. جی زاہد بھائی. مرتضی صاحب کی سب کی مجبوری ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے. آپ بھی تھوڑی اپنی مجبوری پہ ذرا زیادہ آ جائے نا, ذرا تھوڑا سا علی امین گنڈا پور وغیرہ کو تھوڑا کنٹرول کرے.